الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم أولیاء بعض۔ یہ سورۃ توبہ کی چند آیات ہیں۔ ایک سفر میں جو غزوے سے واپسی پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا کہ ان کا انداز تھا اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنے کا، یعنی کہ اس کی ایک جھلک آپ کو یہاں سے بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو واپسی پر، سفر کی واپسی پر کچھ منافقین نے جو ہے کچھ ایسے کلمات ادا کیے۔ مفسرین جو ہیں وہ ان کلمات کے بارے میں مختلف اقوال پیش کرتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر تبصرہ فرما دیا۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تو ہم اس معلوم چیز کے اوپر جو ہے بات کر لینے کو کافی سمجھیں گے۔ تو ایک صحابی ہیں، انہوں نے ان منافقین کے وہ کلمات سن لیے جو وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور انہوں نے آ کر ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے بارے میں بتایا کہ وہ فلانا فلانا شخص ایسے کہہ رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے بھی وحی کے ذریعے سے ان کو مطلع کر دیا۔ بلایا گیا، پوچھا گیا کہ تم نے یہ کلمات کیوں کہے؟ اس کو اللہ رب العزت پھر ان کی بات کو نقل کرتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے جب پوچھتے ہیں لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، دل پشوری، ہم تو بس ایسے وقت پاس کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیات ہی رہ گئی تھی جن سے مذاق کیا جاتا؟ لا تعتذروا، تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے اقرار کے بعد تم کفر کر بیٹھے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے بعض کو ہم معاف کر بھی دیں، ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، دوسرے ایک گروہ کو ہم ضرور بالضرور سزا دیں گے کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے، ان کا جرم ایسا ہے کہ وہ اب اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان سے پہلوتئی اختیار لیے جائے۔ اور فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اور پھر یہ آخر تک آئے جاتے ہیں کہ منافقین جو ہیں مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کا جز ہیں، ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ یعنی کہ ایک قول یہاں سے اس آیات کے اوپر تمام مفسرین متفق ہیں کہ اللہ رب العزت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیات یعنی قرآن کے ذریعے سے جو نازل ہوئی ہیں، یہ جو ہمارا پورا دین بن جاتا ہے، اس کے ساتھ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، اس کے کسی رکن کو، کسی حصے کو، خود اللہ رب العزت کی ذات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر مذاق بناتا ہے ان کا، وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ وہ کفر ہے جو بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس کا وہ جو عہد ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے ساتھ، وہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ متعدد نواقض اسلام، نواقض نقض کا جمع ہے، نقض کہتے ہیں کسی چیز کے ٹوٹ جانے کو، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نقض عہد، عہد کا ٹوٹ جانا۔ تو ایک ہوتا ہے میثاق عہد، وثاقہ سے ہے جوڑنا، تو کلمہ ایک بندے کا پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا، یہ عہد ہے میثاق۔ اللہ رب العزت سے بندہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت، میں نے اپنی منشا اور اپنی مرضی کو اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد تیرے سپرد کر دیا ہے، یعنی کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور اسلام کے معنی ہیں تسلیم،
سر تسلیم خم کر دینا اللہ رب العزت کے جملہ احکامات جو انسان کی زندگی کے جتنے جوانب ہیں ان کو شامل ہیں، اس کے جو احکامات اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء کرام پر اتارے ہیں، اور خصوصاً جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، ان احکامات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. اور یہ سرنڈر کرنا اس کا ایک عہد ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ اگرچہ تو نے مجھے یہ اختیار کی آزادی دی تھی اور یہ کہہ دیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے، کیونکہ حق اور باطل بری چیز کو الگ کر دیا گیا ہے. تو اگر آپ کو جو اللہ رب العزت نے عقل و فہم دیا اور آپ کے پہلے والد آدم علیہ السلام کو علم کے ساتھ زمین کے اوپر بھیجا، ہاں یاد رکھیے یہ بھی ایک فلسفیانہ مشگافیوں میں سے ہے کہ انسان جاہل آیا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے تطور کیا اور اس نے علم کی منزلیں طے کی اور باکمال ہوا، جبکہ اسلام کا تصور اس کے ٹوٹلی مخالف ہے، مکمل اپوزٹ ہے. جو پہلا انسان اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا وہ عالم تھا، علم سے مزین تھا، یعنی آدم علیہ السلام. نص قطعی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دے دیا. تو آدم علیہ السلام عالم تھے. تو انسان اگر اپنی علم کے اعتبار سے عروج کمال تک اگر ہو سکتا ہے، اگر اس کے زمانوں کو آپ ڈیوائڈ کریں تو وہ سب سے جو بلند ٹاپ پر جب انسان اگر کہیں کہ وہ سب سے زیادہ عالم کب تھا تو وہ آدم علیہ السلام کے وقت میں تھا. دوبارہ ایک ضمنی بات آ گئی. تو اس علم جو عقل اللہ رب العزت نے انسان کو دوسری مخلوقات سے ممیز کیا ہے، وہ عقل کی بنیاد پر اس کو جو علم دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اختیار کی آزادی دی ہے. اختیار کی آزادی جو صرف انسان کا خاصہ ہے یا جن کا خاصہ ہے. باقی مخلوقات اللہ رب العزت کی بے شمار ہیں، ان کے پاس اختیار کی آزادی نہیں ہے، ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ چاہیں تو احکامات کو مان لیں اور چاہے نہ مانیں. سورج اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ مشرق سے آج اس کا دل نہیں ہے وہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کر کے جنوب سے، مغرب تو دور کی بات ہے، وہ شمال یا جنوب کی طرف ہو جائے، اس کو اجازت نہیں ہے. وہ ہمیشہ جلتا رہا ہے، آج وہ ٹھنڈک دے گا نہیں، اس کو اختیار کی آزادی نہیں ہے. چاند کی جو ذمہ داری ہے وہ اولین جب اس کو پیدا کیا گیا تھا، جیسے جس کے لیے پیدا کیا، وہ جب تک اللہ رب العزت چاہے گا وہ اسی کے لیے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ ایک حضرت انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے عقل و شعور دینے کے بعد اس کو آزادی دی. اسی کو سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں بیان فرمایا، اس کی طرف ہم تفصیل سے نہیں جاتے ہیں، لیکن وہاں پر فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. انسان نے اس کو قبول کیا. تو بہرحال یہ جو اختیار کی آزادی دی تھی، اس کے بعد اس نے خود اپنی خواہش سے شعور کے ساتھ اس کو قبول کیا. تو یہ جو عہد بنایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر، اس عہد کے جڑ جانے سے جو ضروریات تھی، جو لوازمات تھے اس کے ساتھ منسلک، جو بندے کو اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد، یہ صرف ایک دروازہ ہے، یاد رکھیے یہ کلمہ ایک دروازہ ہے، یہ کل نہیں ہے، یہ اس کا ایک دروازہ ہے. جبکہ اس کے بعد ساری منازل اور طے کرنی ہوتی ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وفد کو بھیجا کرتے تھے، کسی فرد کو بھی اگر بھیجا کرتے تھے کسی کی تبلیغ کے لیے، تو کہتے تھے کہ ابتدا کرنا ان کو شہادتین ان کے سامنے رکھ کر، کہ اگر وہ اللہ رب العزت کے ایک معبود ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو ان سے کہنا کہ اللہ اسی ایک معبود جس کو تم اکیلا مانتے ہو، اس نے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی چنا ہے. تو اس کے اوپر جب یہ دونوں باتیں مان لیں، پھر ان کے اوپر 5 وقت کی نماز بھی ہے، پھر رمضان کے روزے بھی ہیں، استطاعت کے مطابق حج بھی ہے، اور جب صاحب نصاب ہو جائیں تو زکوٰۃ بھی ادا کریں. تو جس طریقے سے یہ ایک دروازے سے ان ہو جانے کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس بندے کو بجا لانی ہیں، اور یعنی کچھ کنجیاں ہیں جو بندے کو دائرہ اسلام میں داخل کرتی ہیں. بہنے ہی جیسے انٹرسٹ کا ایک رستہ ہے تو ایگزٹ کا رستہ بند نہیں ہوا ہے، اگرچہ اس کے لیے وہ دروازہ
انتہائی خطرناک ہے کہ وہ اسی سے ایگزٹ ہو جائے، اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، یرتدو کہتے ہیں پھر جانا، من یرتد منکم عن دینہ، یہ دین اسلام جو تم نے قبول کر لیا ہے اس سے جو پھرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ رب العزت اوروں کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اب ان کی صفات بیان کی۔ تو ارتداد اور مرتد ہو جانا یہ وہ اس رستے سے ایگزٹ کر جانا ہے، اس دروازے سے جس سے ان ہوئے تھے اس سے ایگزٹ کر جانا ہے۔ تو ہمارا موضوع جیسے آپ کے سامنے انہوں نے بیان کیا کہ وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے نظریات ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے بندہ جو ہے وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اس دروازے سے باہر نکل جاتا ہے جس سے وہ کلمہ پڑھ کر ان ہوا۔ تو جیسے کچھ اعمال اور کچھ نظریات ہیں جن کے ذریعے سے ایک بندہ مسلم ہوتا ہے، جن کے بجا لانے سے، جیسے کہ صبح کی تقریر میں آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو مسلم، جو ہمارے قبلے کا رخ کرے، جو ہماری طرح صلات ادا کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، مسلم ہے۔ تو یہ مسلم کے لیے کچھ صفات ہیں، کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ بین ہی انہی شرائط کا نقض، توڑ دینا، ان کا الٹ کر دینا، وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیتا ہے۔ تنبیہات ہوتی ہیں عموماً جو سامنے رکھی جاتی ہیں ایک خیر خواہ کی طرف سے، ایک خیر خواہ کی طرف سے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اپنے ایک دوست احباب کے پاس، ان کے پاس مہمان بن کر، فرسٹ ٹائم آپ گئے ہیں، جن کے پاس آپ مہمان بنے ہیں، وہ آپ کا میزبان آپ کو کہتا ہے آپ میرے پاس کچھ عرصے رہیں گے، تو یہ علاقہ اس طرح کا ہے، ذرا فلانے علاقے پر جانے سے پرہیز کیجیے گا، فلانے لوگوں سے ملنے سے ذرا احتیاط کیجیے گا، فلانے یہاں کے لوگ بڑے نامی گرامی ہیں، ان سے ملاقات کروائیں گے آپ کو، فلانی مقامات بہت اچھے ہیں، وہ اس کو وزٹ کیجیے گا۔ تو جیسے وہ کچھ اس کے محاسن بیان کرتا ہے، ایسے اس کے کچھ رذائل اس علاقے کے بیان کرتا ہے۔ بین ہی اسلام میں جب بندہ ایک وادی ہے، اس کی مثال سمجھ لیں، تو اس کے داخلے کے بعد اس کے کچھ محاسن ہیں جن کو پورا کرنا ہے، جن کو اراکین ایمان اور اراکین اسلام کہتے ہیں، جو صبح کی تقریر میں آپ نے سنا۔ 6 اراکین ایمان ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقدر۔ یہ 6 ہیں جو کہ لازمی جز ہیں ایمانیات کے، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، نظریے سے ہے، عقیدے سے ہے، اور اسلام اس کے 5 ارکان ہیں جو کہ عمل سے کر کے دکھانے کی چیزیں ہیں۔ شہادتین کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، نماز 5 وقت کی، روزے رمضان کے، حج بیت اللہ کا، اور زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو دائرہ اسلام میں اور ایمان اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس کو مومن ٹھہراتی ہیں۔ ان کا جب الٹ کریں گے، نقض کریں گے، ان کا انکار کر دیں گے یا عملی طور پر اس کے اگینسٹ کریں گے، تو وہی چیزیں بندے کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ تنبیہات ہوتی ہیں، کچھ تنبیہات ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے وہ مثال آپ کو دی، تو یہ نہیں ہے کہ جس میزبان کے پاس آپ گئے تھے اور اگر آپ لاعلمی میں ایک ایسے رستے پر چل پڑے جو کہ ان منہیات میں سے تھا جن کے بارے میں روکا گیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں کیجیے گا ورنہ آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر اس میزبان کو علم ہوا ہے کہ وہ بندہ میرا مہمان وہاں چل پڑا ہے تو وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ پھر مرو، تمہیں منع تو کیا تھا، نہیں، بلکہ وہ جو اس کا خیر خواہ ہے اس کو روکے گا، بتائے گا دیکھو میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، منع نہیں کیا تھا۔ دیکھیں آدم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے باوجود ارتکاب کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنسى آدم فغوى، آدم علیہ السلام بھول گئے اللہ رب العزت کے اس حکم کو۔ اب فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف میں ما نہاکما ربکما، تمہیں اللہ نے منع نہیں کیا تھا کہ یہ نہ کرنا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا ایسے نہیں کرنا؟
تو یہ جو روکی گئی چیزیں ہوتی ہیں نا جو بندے کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں، تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے وارن کرے، ڈرائے، نہ یہ کہ آپ اب اس کے اوپر خوشی منائیں یا اس کے اوپر فیصلے قاضی بن کر شروع ہو جائیں جی کہ بس کیا، باقی اگر کوئی تھوڑا کسر باقی ہے تو لو ہم دھکا دیتے ہیں، جاؤ اس گڑھے میں۔ یہ اس لیے نہیں بیان ہوتی ہیں یہ تنبیہات، بلکہ یہ پہلے تو یہ ہے کہ پہلے ہم خود انسان ہیں۔ اس کے ان آیات کے مخاطب اس تنبیہات کا ایک بہت بڑا اس کی ایک جانب وہ یہ ہے کہ یہ تنبیہات ہوتی ہیں کہ وارننگ کے لیے، بھئی بچ کر رہنا، ڈر کر رہنا۔ بہت ساری باتیں ہیں، جیسے ایمانیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب الایمان صرف بخاری کی آپ اٹھا لیں، فرماتے ہیں کہ مفہومات بیان کروں گا ان کے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر راسخ نہ ہو جائے ایمان کامل نہیں۔ انصار کی محبت بھی ایمان میں سے ہے، عزاء الطریق رستے سے تکالیف کو ہٹا دینا بھی ایمان میں ہے، حیا بھی من الایمان ہے۔ یہ ساری چیزیں جیسے ایمانیات میں شامل کی، ایسے ہی کچھ چیزوں کو کہا کہ وہ بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ بندہ پھر کفر میں چلا جاتا ہے، اس کے اوپر استمرار دکھائے گا۔ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، اس کو گالی دینا مسلمان کا مسلمان کو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو قتل کرنا بندے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں جو بندے کو اس طرف لے جاتی ہیں جو بندے کو آخر کار دائرہ اسلام سے، تو یہ تنبیہات ہوتی ہیں، ان کو روکنا ان کا مقصد ہوتا ہے، وارن کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ جب اس چیزوں کو بیان کرتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ یہ جو جب ہم بیان کرتے ہیں کہ فلانی چیز شرک ہے، فلانی چیز کفر ہے، وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، تو یہ اس کا بیان ہوتا ہے اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ یہ فتویٰ نہیں ہوتا ہے، یہ فتویٰ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جب آپ ایک کھل کر ایک چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہیں جو شرک کے اندر ان کو داخل کیا ہے، جو اس کا ارتکاب کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ وہ باتیں ہیں جو کفر ہیں، اور اگر اس کا جو ارتکاب کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں تنبیہات کی قبیل سے ہیں تاکہ ان سے بچا جائے، اور یہ بیان کی قبیل سے ہیں نہ کہ فتوے کی قبیل سے۔ اس کا بیان بندے پر فتویٰ لگانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان مفہومات کو واضح کرنا ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر گرد بیٹھ چکی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی اقوام کے اندر بھول بھلائیوں میں وہ چلے گئے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے، تو ایک نیا نبی آتا تھا، ایک نیا نبی آتا تھا، تجدید ہوتی تھی، وہ پرانی باتوں کو ریوائز کیا جاتا تھا، کچھ نئی باتیں بھی اللہ تعالیٰ شریعت میں اضافہ کرنا چاہتا تو اس خاص سیناریو میں اس کا کرتا، ورنہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذین، اور آخر تک اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آپ تک بھی جو ہم نے کیا، وہی ایک شریعت اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام کو دیتے آئے ہیں، احکامات بنیاد ایک ہی تھی۔ تو اب تو کسی نبی نے نہیں آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ ان کے اوپر نبوت کے ان کے نبی ماننے کے لازمی جز ہے کہ یہ مانا جائے کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو کسی نبی نے نہیں آنا ہے، تو امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ جب اقوام کے اندر وہ زوال پذیر ہوں ایمانیات میں، عقائد میں، اعمال میں، تو وہ ان کی اصلاح کرے، وہ مصلح بنے، وہ داعی بنے، جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ نہ بھی آپ اس مانیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ داعی ہے، بائی برتھ داعی ہے، بائی ڈیفالٹ داعی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت دے گا جو جہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا۔ تو اس کی جو بنیادی ہماری حیثیت ہے ایک مسلم کی، وہ داعی کی ہے۔ یہ جو ہم قاضی بنا دیے جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں، یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے کہ جو دیکھیں وہی بات آپ نے کرنی ہے، آپ نے وہی کنٹینٹس بیان کرنے ہیں کہ یہ چیزیں شرک ہیں۔ داعی بیان کرے گا تو اس انداز سے بیان کرے گا کہ وہ لوگوں کے لیے مصلح بنے، خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ مفتی صاحب اس لیے بیان کریں گے کہ وہ فتویٰ لگائیں انہی باتوں سے۔ تو ایک ہی چیز کو لے کر چلنے کے دو مختلف پہلو۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کی اپنی ہم حیثیت پہچان لیں گے تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، جو تکفیر کے باب میں ہم جس سے نبرد آزمان۔ جب ہماری حیثیت ہمیں معلوم ہو جائے گی
یہ ضروری ہے. ایک فرم کے اندر، ایک کسی ادارے کے اندر ہر بندے کی اپنی اپنی حیثیت ہے. آرمی کے اندر دیکھیں، فوجوں کے اندر دیکھیں، عدلیہ کے اندر دیکھیں، حتیٰ کہ ایک مسجد دیکھ لیں، مسجد کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے، ایک خزانچی ہے ہاں جی، ایک خطیب ہے، ایک مؤذن ہے، ایک جو ہے وہ امام ہے. اسی طریقے سے دوسرے معاملات کی ذمہ داری بھی کسی ایک کو دی. ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری دی ہے نا. جس کو جو ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھائے. دوسروں کی سیٹ پر اگر آ کر وہ براجمان ہو جائے گا تو مسائل ہی پیدا کرے گا، آپس میں رکاوٹیں ہی پیدا ہوں گی اور مسائل پر. بھائی نہیں، اللہ رب العزت نے ہماری حیثیت بتائی ہے. اگر ہم اس حیثیت کو پہچانیں گے تو بہت اسٹریم لائن چلیں گے، بہت اچھے انداز سے چلیں گے. لیکن اگر اسی حیثیت کو خراب کر دیا اور دوسری کی سیٹ کے اوپر آ کے براجمان ہو گئے تو معاشرے کے اندر بگاڑ کا باعث ہوگا. شروع دور سے محدثین نے، ائمہ فقہاء نے کتاب الایمان اپنی جو ان کی کتب ہوا کرتی تھی، چاہے وہ حدیث کی ہیں یا فقہ کی ہیں، مسائل بیان کرنے کی، تو اس کی کتاب الایمان اور کتاب المرتدین باندھ کر ان چیزوں کو بیان کیا ہے تنبیہ کے لیے کہ مبادا ایسے کام ایک مسلم نہ کرے کہ وہ کہیں شرک اور کفر میں مبتلا نہ ہو. ان کو گن کر نقل کر دیا. پھر میں کہہ رہا ہوں، دو نگاہیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو انداز ہیں دیکھنے کے. ایک دائی اس انداز سے دیکھے گا کہ وہ اس کو سمجھے اور اپنے اوپر خود اس سے بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے. تو مفتی صاحب کا انداز اور ہے کہ اس نے لے کر اور اس نے کہنا جی لو جی مجھے یہ مل گیا، اور اب دوسرے کے لیے میرے پاس ایک دلیل آ گئی، اب اس کو میں چھوڑوں گا نہیں کسی بھی جگہ پر. دوسروں پر قاضی اور اپنے اوپر وکیل. اپنے پر بات آئے گی تو بہانے ہیں، جی میرا یہ عذر تھا، مجھے یہ وجہ تھی، اور دوسروں پر فوراً جج بن جانا. لیکن کہا کیا بس لگائیں فوراً اس کو سائڈ پہ کیا. تو حیثیت کو پہچاننا، اور محدثین اور فقہاء کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ان امور کو کتاب الایمان کے اندر اور کتاب المرتدین کے اندر بیان کیا ہے. علماء عقیدہ جو ہیں اس کو نواقض اسلام، میں اس سے پہلے بھی لفظ یوز کر چکا، نقض کی جمع ہے نواقض، توڑ دینے والی چیزیں جو ایمان کو توڑ دیتی ہیں، ان کے تحت بیان کیا ہے. قرآن اور سنت سے ہی بیان کیا ہے، ہماری سہولت کے لیے بیان کر دیا ہے. لہٰذا ان کو جو ہے وہاں سے پڑھ کر تفصیلاً اس کے اوپر میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا. یہ کچھ زیادہ کچھ کم ہو سکتی ہیں، کچھ علماء نے 10 بیان کی ہیں، کچھ نے 12 ہیں، کچھ کے 9 ہیں. تو میں جیسے شروع میں عرض کر چکا کہ وہ چیزیں جو بندے کو مسلمان ٹھہراتی ہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا کوئی انکار کر دے، یا اس کے جو لوازمات ہیں، ان کی شروط ہیں، یاد رکھیے ہر رکن ہے، جو ہمارے اسلام کا جو ہر رکن ہے، ان میں سے ہر ایک کے کچھ شرائط ہیں. اس کو آپ فرائض بھی بعض اوقات کہتے ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر آسان سمجھنے کے لیے نماز ہے. نماز ایک رکن ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ظہر کا وقت ہے تو آپ ظہر کی نیت کر کے نماز پڑھیں گے، عصر کی نیت پڑھ کے نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز ظہر کی نہیں ہوگی. قبلہ رخ ہوں گے تو نماز ہوگی، وضو کریں گے تو نماز ہوگی، صاف لباس پاک پہنیں گے تو نماز ہوگی، جگہ پاک ہو، اس طریقے سے آخر تک. یہ اس کی شرائط ہے. روزہ فرض رمضان کے چاند دیکھ لینے کے بعد رکھیں گے تو فرض ادا ہوگا. طلوع فجر سے پہلے کھانا ختم کریں گے، اور جو بھی اس کے بعد. زکوٰۃ کے اپنے، حج کے اپنے. بھائی نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بھی شرائط ہیں. ان شرائط کے ساتھ اس کو قبول کیا جانا ہر ایک کے اوپر فرض ہے. ہم کئی مقام پر اس کو بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بار بار بیان کریں گے. علماء عقیدہ نے اس کو شروط لا الہ الا اللہ یا شروط کلمہ کے تحت بیان کیا ہے. کسی نے 7، کسی نے 8، قرآن و سنت سے لے کر. ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ بیان کریں. تو ان میں سے کسی ایک شرط کو توڑ دینا، اور وہ یاد رکھیے کہ وہ ساری شرائط فرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، فرد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں کہ میں پڑھوں، ان کو سمجھوں، اور ان کو اپنے اس کسوٹی پر اور اس ترازو میں اپنے آپ کو تولوں. مثلا میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، اس میں سے اخلاص کلمے کی ایک شرط ہے کہ کلمہ کے ساتھ آپ کا مخلص ہونا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے شرط ہے. مخلصین علی الدین کے تحت اس شرط کو بیان کیا گیا ہے قرآن سے اور حدیث سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ او نفسہ دخل الجنہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے غالباً حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مسلم.
یہ اخلاص کلمے کی ایک شرط ہے. ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اس کا اخلاص جانتا ہوں، اس کا جانتا ہوں، اس کا جانتا ہوں؟ حتیٰ کہ انسان اپنے اخلاص سے پوری طرح واقف نہیں ہوتا، اپنے اخلاص سے پوری طرح واقف نہیں ہوتا ہے. اس کی میں مثال آپ کو دوں. ہم میں سے تو ہر ایک دعویٰ کر سکتا ہے نا جی، اور دعویٰ کرتا بھی ہے. انسان اپنے بارے میں بڑا اچھا وکیل بھی ہوتا ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں اچھی باتیں اور اپنی جو کیفیت ہے، صحیح حدیث ہے، بات بیان کرتے ہیں، تو وہ باہر نکلتے ہیں. ان کا جیسے اس سے پہلے بھی بھائی نے اس کی طرف اشارہ کیا، اپنے آپ کو مختلف پاتے ہیں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنتے ہیں اس سے نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے نا ایک بندہ اپنے آپ کو اس سٹیج پر لے جانا کہ ہر وقت یہ تصور قائم کرنا انا خیر من، میں تجھ سے بہتر ہوں، میرا ایمان تجھ سے بہتر ہے، میں تو مسلم ہوں، تو مشرک اور تو کافر ہے، میرا ایمان تو کامل ہو چکا، تو ابھی تک شرک اور کفر کی گمراہیوں میں ہے. دوسروں کے لیے ٹرم ہی مشرک کی استعمال کرنا، اپنے علاوہ ٹرم ہی یہ استعمال کرنا، مشرکوں کا جنازہ، مشرکوں کی شادی، مشرکوں کی غمی، مشرکوں کی بیماری. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ ایک یہ سٹیج ہے، یہ بھی انسان میں ہے، انسانوں میں سے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتوں میں سے. اور ایک یہ سٹیج ہے کہ آپ وہ تعلیمات سنیں اور اپنے آپ کو منافق یعنی کہ ہونے کا خوف. اور سبحان اللہ، جب وہ یہ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے متفقہ طور پر سب انبیاء کے بعد سب سے اول درجے پر فائز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں آپ؟ نے کہا کہ یہ کیفیت ہے. کہتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، میں بھی اسی کا شکار ہوں، تو مطلب پھر مجھے بھی منافقت کا تو ڈر ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ جانتے ہیں مشہور بات ہے. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا اس کے تحت کہ اخلاص بندے نہیں، کیا اس کو شک تھا؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول یہاں پر جنت کی بشارت دے رہے، لو کان اتخذت صدیقا لاخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو اپنا خلیل اور صدیق بناتا ابو بکر کو بناتا، لیکن اس سے پہلے ایمان کا رشتہ میرے لیے بہت کافی ہے. جو اتنی بشارتیں یہاں سن رہے وہ اپنے اخلاص کے بارے میں کنفرم نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، تو چاہ جائے کہ ہم اپنے اخلاص پر کنفرمیشن نہ پا سکیں، دوسروں کے اخلاص. تو شرائط میں سے کسی شرط کا پورا نہ کرنا، اس کا انکار یا اپنے تئیں پورا نہ کر پانا، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے اس کا ایمان ہی نہیں پورا ہوا. تو اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں ہم. یہ جو تنبیہات آتی ہیں نا کہ کب بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس موضوع کو سمجھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اب ان چیزوں کو جان لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چلیں جی اب معاشرے میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اس پہ پورا اتر رہا ہے اور کون اس سے نہیں. یہ نہیں ہے اس کا. یہ اس لیے ہے کہ ذیشان صاحب یہ پڑھیں اور اپنے آپ کو اس کے اندر ذرا چیک کریں، اس ترازو پر اپنے آپ کو تولیں، کہاں پھر رہے ہیں آپ، کیا دعوے کر رہے ہیں آپ. یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے بیان ہوئی ہیں شریعت کے اندر. اللہ رب العزت یہاں پر یعنی کہ جن کے لیے اللہ قسمیں اٹھائے، جن کے ایمان کو اللہ رب العزت میزان قرار دے. مدنی دور کی شروع کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی ان میں سے بہت سارے کافر تھے، نہیں، مدنی دور کی صورت ہے. فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. ایک ہی جملے میں صحابہ کرام تمہاری خواہشوں پر فیصلے نہیں ہوں گے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر فیصلے ہوں گے. یہ بندے کی جو اپنی ذاتیات ہے، میں ہے، انا ہے، خواہشات ہیں، ان پر فیصلے نہیں ہونے. تو وہ اللہ رب العزت ان کو اس انداز سے لما تقولون ما لا تفعلون، کون ہے اولین مخاطب؟ صحابہ رضی اللہ عنہ. لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ زجر کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تنبیہاً بیان کرتا ہے کہ مبادہ آپ اس چیز میں انوالو نہ ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی اسی پیرائے میں لینا ہے ان چیزوں کو. تو وہ چیزیں جو بندے کو دائرہ اسلام میں داخل کرتی ہیں، انہی میں سے کسی کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج بھی کرتا ہے. آپ انکار کر دیں، بندہ نماز کا انکار کر دے، اس کی جو لازمی لوازمات ہیں ان میں سے کسی کا، جیسے میں جس کو میں شرائط کہہ رہا ہوں، جس کو میں فرائض کہہ رہا ہوں، اس کی مثال دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زکوٰۃ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام دے کر کے، دیکھیں ان منکرین زکوٰۃ نے مطلقاً زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ ہیڈ آفس نہیں بھیجیں گے، دارالخلافہ نہیں بھیجیں گے، اپنوں میں سے دیں گے، ادھر ہی خرچ کریں گے، تمہیں نہیں دیں گے. ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی تو وہ رسول تھے، ان کو دیتے رہے ہیں، آپ کو نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ جو اونٹ کے بچے کے ساتھ رسی بھی باندھ کر دیتے تھے نا، اگر وہ بھی نہیں دو گے تو لڑوں گا. یہ اس کے فرائض میں سے تھا کہ زکوٰۃ، اور اس کے فرائض میں سے یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کو
جو عاملین ہیں ان تک ان کے ذریعے سے پہنچایا جائے۔ تو وہ اراکین اسلام، میں پھر بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ جس سے بندہ مسلم ہوتا ہے انہی میں سے کسی کے انکار کو، آپ کو پہلے شبہ کا ٹاپک رکھا اس لیے تھا کہ ایمان اور اسلام کی حدود انڈرسٹوڈ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس پہ کچھ اضافہ یا کمی کر سکے، ان کو بھی، انبیاء کو بھی اس میں اختیار نہیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ رب العزت نے متعین کر دیا کہ یہ ایمانیات ہیں، یہ اراکین اسلام ہیں، یہ اراکین ایمان ہیں، اس میں کسی کو گنجائش نہیں ہے، تو انہی کے ماننے سے بندہ مسلم ہوتا ہے اور انہی کے انکار سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر تفصیلاً بات ہو چکی ہے کہ تنظیموں، جماعتوں، افراد کے بنائے ہوئے معیارات ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان کسی چیز کو ایمان کا درجہ دے دیں، وہ کسی چیز کو اسلام کا درجہ دے دیں اور اس کے بعد اس سے انکار کروائیں کہ یہ وہ کسی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا بندہ جب شرک جلی کر دے گا، غیر اللہ کو سجدہ، غیر اللہ کو پکارنا، یہ چیزیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز، ٹھیک ہے جی، ان اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ویسا ہی مستقل بالذات جیسا اللہ رب العزت ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کفر اور شرک کی جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ خصوصاً اللہ رب العزت کا جو انداز رہا ہے مدنی دور کی صورتوں میں، اس میں ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں زیادہ مدنی دور کی صورتیں ہیں اور قرآن کا بہت بڑا حصہ مدنی دور کی صورتوں کا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو مشرکین تھے وہ کتاب کو، ان کے ہاں کوئی کتاب نہیں تھی باقاعدہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ انبیاء کرام کا سلسلہ ان کے اندر ویسا نہیں آیا، لیکن اہل کتاب کے اندر انبیاء بھی آتے رہے، ان کے پاس کتاب بھی تھی، اور اب جو امت محمدی ہے ان کو بھی کتاب مل رہی، وہ بھی انبیاء کرام کے ماننے والے ہیں، تو جو مسائل ان کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ آپ اس سے بچ کر رہیں، امت محمدی اس سے بچ کر رہے، کیونکہ اہل کتاب کے حاملین کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں، کتاب کے حاملین کے اندر یہ چیزیں آ جایا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ اتباع کا ہے، اطاعت کا ہے۔ یہ اتباع اور اطاعت جو ہے وہ کبھی عین مطلوب ہے اور عبادت ہے اور اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان ہوا ہے۔ یہ اطاعت عین مطلوب ہے، عین ایمان ہے، عین اسلام ہے۔ یہی اطاعت اور اتباع کبھی بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ یہی بھی جو اتباع ہے، تو یعنی کہ ایک ہی چیز ہے نا، عمل ایک ہے، ایک ہی عمل، اس کی نیت وہ بندے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتی ہے، اور وہ ایک ہی چیز بندے کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے، یعنی کہ عمل ایک ہی ہو رہا ہے، دو چیزیں الگ الگ ہوں تو بڑا آسانی سے بندہ اس میں سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ایک ہی عمل ہو رہا ہے اور اس عمل سے بندہ یا تو اطاعت کر رہا ہوتا ہے یا کفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو پائی جاتی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی ان کو سجدہ نہیں کیا، اپنے بڑوں کو کبھی ان کو ان کے مراسم عبودیت ان کے لیے بچا نہیں لائے۔ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ کیا وہ جو تمہارے لیے حلال کر دیں، تمہارے لیے حرام کر دیں، کیا ان کو ویسے ہی نہیں مان لیا کرتے تھے بغیر کتاب اللہ دیکھے؟ انہوں نے کہا جی ایسے ہی کرتے تھے۔ فرمایا تل کا عبادت ہوں، یہ ان کی عبادت تھی، تو وہی اطاعت وہ عبادت بن جاتی۔ تو یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک بندہ کسی موضوع پر قرآن کی آیت پڑھے اور وہاں کے ہمارے بزرگ اور امیر اور بڑے رہنما اور اکابرین کہیں جی کہ آپ نے یہ آیت پڑھی کیوں؟ سبحان، آپ نے یہ آیت پڑھی کیوں؟ کیونکہ ہمارے موقف سے اختلاف ہو رہا تھا، تو آپ نے یہ آیت پڑھی کیوں؟ اور اگر آپ نے ان کو وہ مان لیا تو گویا آپ نے وہ اتباع کی، ان کی اطاعت کی۔ یہی ہے اللہ رب العزت جو فرماتا ہے کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے میرے ساتھ کوئی ایسے شرکاء بنا لیے ہیں اور ان کو پھر وہ احکامات دیتے ہیں جس کو ہم نے متعین نہیں کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان آیات کو آپ اپنے لیے پڑھیں، اس کے استفادہ کریں، تو آپ کے بڑے کہتے ہیں جی آپ نے وہ آیت پڑھی کیوں ہے؟ ان کے سامنے رکھا جائے صحابہ کرام کا نمونہ کہ جی وہ برسر محفل کسی بڑے سے بڑے خلیفہ کے اوپر بھی سوال اٹھا دیا کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی نے یہ غلطی کر دی ہے تو صحابہ کرام تو ایسا کرتے آئے ہیں، ان کو نمونہ بننے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، کہتے ہیں جی صحابہ کرام کے نمونے کو یہاں پیش نہ کریں آپ نے۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں یہ فرضی نہیں ہیں، اسی محفل میں یہ لوگ موجود ہیں جن کے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے۔ تو آپ بتائیں، فقط ایک نام رکھ لینے سے
فقط ایک نام کا خوبصورت اس کو اختیار کر لینے سے کیا یہ چیز کافی ہے کہ آپ توحید توحید کے نعرے لگائیں، اسلام مسلمین کے نعرے لگائیں اور یہ کافی ہو جائے جبکہ آپ کا عمل اس کے مطابق نہ ہو؟ تو جس طریقے سے غیر اللہ کو پکارنا، یہ بھی جو لاہور میں شاید گزر چکے ہیں ایام یا گزر رہے ہیں، جو ادھر کے علی جویری صاحب ہیں ان کے عرس منایا، تو چاہے وہاں پر جا کر شرک کیا جائے یا مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے کسی اکابر کی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اوپر اس کو ترجیح دی جائے، دونوں کے شرک میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ تو جس شرک سے آپ اس کی تنبیہ کرواتے ہیں روڈوں پر کھڑے ہو کر، یہ بینے ہی ویسے شرک ہے۔ جب یہاں پر 1400 سال کی تاریخ میں مقاطعہ شرعی معاشرتی طور پر لوگوں کے ساتھ جو کروایا جا رہا، اس کے اوپر دلائل بھی دیے جائیں کہ یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اس کو کہا جائے کہ یہ عین شریعت ہے، یہ شرعی پابندیاں ہیں، جو اس کو نہیں مانتا ہے وہ ہمارا ایسا نہیں ہے۔ یہی نہیں ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما، پھر شرک کس چیز بلا کا نام ہے؟ یعنی کہ آپ مسجد توحید کے احاطے میں بیٹھ کر اگر آپ کسی بزرگ شخصیت کو، اچھے ہوں گے تقویٰ کے معیار میں، اللہ ان کا قبول فرمائے، لیکن اگر آپ ان کو اس خدائی کے درجے پر پہنچا جاتے ہیں تو آپ پر فتویٰ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایک مزارات پر جا کر ایک نظر و نیاز کر رہا ہے تو یہ تو دوہرا معیار ہے، یہ تو دوہرا معیار ہے۔ تو ہر دو انداز سے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو۔ دیکھیں بار بار یاد کر رہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اہل کتاب کی بات کی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اور یہ اسی رکوع میں آئے ہیں جس کے اندر آپ یہ آیات پڑھ کر بیان کرتے تھے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا، اسی رکوع کی یہ آیت ہے جہاں آپ اس آیت کو لے کر لوگوں پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ جس نے نماز پر اجرت لی اور جس یہ کیا اور یہ مولوی کی حرام ہے، اور یہ انہی کنٹیکسٹ میں بیان ہو رہا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کفر اور شرک ہیں اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور کتاب کو تم پڑھ رہے ہو۔ تو آفا جو آدھی کتاب کو مانے اور آدھی کو نہ مانے، ان کے بارے میں بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کفر کو اس انداز سے بیان کرنا یہ تکفیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ کفر کا بیان ہے تاکہ ہم بچ جائیں، دوسروں کو بچا دیں۔ اس کے بعد ایک اور سٹیج ہوتی ہے جہاں پر فرد کے اوپر ان آیات کا اطلاق کرنا ہوتا ہے کہ جی ہاں ایک فرد نے ایسا کفر کر دیا ہے، جس کو علماء نے قرآن و سنت سے اخذ کر کے بیان کیا کہ یہ باتیں ہیں جس سے بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، کفر ہو جاتا ہے۔ تو اب کسی فرد نے یہ کر دیا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کو کہتے ہیں تکفیر معین۔ تکفیر معین کے لیے اصول ہیں۔ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ تکفیر معین کے لیے اصول ہے، بس ایک جملہ، یہ اس بات کو لازم ہے کہ وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ کفر کر ایسے اعمال کر کے واقعی ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ پروپوگنڈا کرنا کہ جی اب یہ عدم تکفیری ہیں، ان کے نزدیک کوئی بندہ بھی کافر نہیں ہے، اور یہاں تک کہنا جی قادیانیوں کو بھی اسلام کے دائرے میں کوئی لانے کے لیے اس کو سازشیں کر رہے ہیں، اور قبر پرستوں کو بھی، اور جو انڈرسٹوڈ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد توحید کے اندر بیٹھ کر بھی جو کفر اور شرک کے اوپر نظریہ اختیار کرے گا اور عمل کرے گا، وہ بھی کفر اور شرک کے اندر ملوث ہو جائے گا، ویسے ہی جو میں پہلے بھی عرض کیا بازاروں میں قبروں پر مزاروں پر کرے گا۔ تو یہ اس چیز کا بیان ہی، لیکن اس کے لیے اصول ہیں، اس کے لیے قواعد ہیں، اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں، اس کے لیے کچھ شروط ہیں، ان کا لحاظ کرنا ہے۔ جیسے آپ حدیث کو قبول اور رد کرنے کے لیے کچھ اصول مانتے ہیں، جیسے آپ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اس کے اصول قرآن و سنت بیان ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ بینے ہی اس کے لیے کس نے یہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے؟ سارے مفسر تو نہیں بنتے نا، اصول بیان کر دیے اس کا مطلب تو نہیں کہ سارے مفسر بن گئے۔ اصول بیان کیے ہوئے جو 1200-1300 سال ہو گئے ہیں حدیث کے، لازمی تو نہیں کہ سارے محدثین بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اصول تکفیر کے سمجھ لینے سے یہ نہیں ہے کہ سارے اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ لوگوں کے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک پیچیدہ علم ہے جو کہ ان کے متخصصین کے لیے چھوڑ دیں، اور ہمارا کام جو میں شروع میں عرض کر چکا، حیثیت ہماری دائی کی ہے، اس دائیانہ انداز کو لے کر چلیں تاکہ اپنی بھی اصلاح کر سکیں، دوسروں کو بھی اصلاح کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کفر اکبر سے بچا کر رکھے
تمام مسلمانوں کو جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے اس کو معنی کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی، اس سے پہلے کہ وہ موت کی گھڑیاں آ جائیں اس سے پہلے اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر، تکفیر کا اور خوارج کا جو طرز عمل ہے اس سے بھی ہمیں بچا کر رکھے، اور جو اس کا 180 ڈگری اگینسٹ ہے کہ آپ جو مرضی کفر کرتے جائیں، آپ جو مرضی نظریہ پینا کیوں نہ اپنا لیں، بس آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ایک خطرناک اپروچ سے جو مرجئی اپروچ کہلاتی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، اور اس اعتدال پر رکھے، اعتدال پر جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا، اور پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سند نازل کی ہے کہ ان کا فہم، ان کا طریقہ کار وہ آپ کے لیے بھی حجت ہے، قیامت تک والوں کے لیے حجت ہے۔ ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چل کر اعتدال کا منہج اپنانے کی ہمت اور توفیق رکھے، اسی پر قائم رکھے، اعتدال کے اوپر۔ کہنے والے جو مرضی کہتے رہیں، اللہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔